جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو اپنی سپیچ کی اس میں انہوں نے بہت ساری اہم باتیں کی، جو ایک آج انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کا بھی ایک حوالہ دیا کہ اگر جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ آرٹیکل 6 بھی ان پہ اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ججز کی بحالی کا حکم دیا، اور جو خبروں کے حوالے سے کہا کہ ججز کی تعیناتی کا ایگزیکٹو آرڈر تھا اس پہ ان کا کہنا تھا اگر میں کوئی بیان دے دیتا ہوں تو دوبارہ سے کسی بیان کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ایسا پوچھا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو آئین پاکستان کی روح کے منافی ہوگا، اور تمام اداروں کو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مل کر چلنا ہوگا۔ میڈیا کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میڈیا کے لوگ اگر گواہی دیں کہ اس کی آڑ میں، میڈیا رپورٹس کی آڑ میں جوا اور اگر سٹا چل رہا ہے تو پھر حالات کس جانب جائیں گے۔ انہوں نے کہا آج وہ اکیلے نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب ہے ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، حنیف عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے، باقی سارے لوگ موجود تھے۔ خیر انہی کے ترجمان کی صدارتی ترجمان کا ایک ٹرکر بھی چل رہا تھا کہ ہم نے دعوت نہیں دی، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو دعوت نہیں دی گئی، ہاں، اور نہیں آنا بھی نہیں چاہیے تھا، میری اپنی ایک رائے ہے، آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے آج اپنا پی ایم کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے جیسے صدر صاحب استثناء کی بات کرتے تھے، آج وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہو گیا ہے، تمام جتنی خرافات ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کو، لیکن انہوں نے کہا پرائم منسٹر اگر قلم یا زبان سے کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں عدالتوں کا احترام ہے، دنیا میں ججز کا احترام ہے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں، جو وزیر اعظم گزرے ہیں، جو صدر گزرے ہیں، جو پاکستان کا منتخب وزیر اعظم 2/3 میجورٹی والا گزرا ہے، وہ بھی عدالت میں جا کے پیش ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وزیر اعظم کا قد اور کاٹھ میں اضافہ ہوتا کہ وہ لکھ کے دینے کی بجائے جا کے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے کہ نہیں جی میں نے یہ بات نہ کہی ہے نہ ہمارا ارادہ ہے، اس میں کوئی ان کی شان میں اضافہ ہوتا، لوگ ان کے لیے بڑے اچھے کلمات کہتے ہیں۔ لیکن آج کی تقریر سے ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نہ کرے آج ہی یہ سوچ لیں اور اپنے پاؤں پہ بار بار جو کڑھاڑا مارتے ہیں وہ نہ ماریں، لیکن جب انسان کو ایک وقت دیا جاتا ہے دنیا کے اندر نیکی اور برائی کے حوالے سے، اور فرشتہ جب دوبارہ فرشتے کے پاس جائیں گے تو فرشتے نے کہنا ہے، ٹائم نہیں ملے گا، وہ ہم کہیں گے کہ ہم دوبارہ ہمیں بھیج دیں دنیا میں، وہ جا کے تو ہم یہ نیکی کریں گے اور پھر ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ استثناء آپ نے بڑی اہم بات کی، بالکل وزیر اعظم صاحب نے آج اپنے آپ کو بھی استثناء، اور یہ استثناء کا قانون جو ہے یہ لوگوں میں محرومیت پیدا کرتا ہے، یہ جس بھی حکومت نے اس کے خلاف نہیں گیا، دیکھیں ڈکٹیٹر کے دور میں یہ صدر کو استثناء حاصل والی بات آئی تھی، اور آج وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہو گیا عدالتی، اور یہ ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے کوئی لکھ کے نہیں دینا، اور کوئی عدالتیں جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم انصاف فراہم کریں، عدالت اگر کوئی آرڈر میں یہاں پر اپنے آپ کو فراہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ موقع دے، دیکھیں یہ ہم تو بار بار ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ملک میں آپ اپنی جو ہے نا یہ سیاست چمکانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ایک بڑی بیلنس تقریر تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کی، آپ چمکا لیں، ہمیں چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، زرداری صاحب کا حوالہ نہیں دیا گیا، بھٹو صاحب کا دیا گیا، بی بی کی کاوشوں کا کوششوں کا حوالہ دیا گیا، زرداری بات ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، زرداری صاحب ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، یہ اب الگ بات ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو وہ پسند نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی رائے، کہیں بھی دنیا میں جمہوریتوں میں آپ کو اپنی انسٹیٹیوشنز کی سینکٹیٹی رکھنی ہے۔ پرائم منسٹر نے آپ کو یہی کہا کہ جب میں نے کہا ہے اپنے منہ سے that I have said so، تو آپ ایک افواہ کی بنا پر یہ ایک تماشا بنا رہے ہیں، اس سے تو ہم ہر ادارے کی موکری بنا رہے ہیں، آپ میری بات سنیں، آپ موکری بنا رہے ہیں ایگزیکٹو کی اور عدلیہ کی بھی موکری بن گئی ہے، یہ جمہوریت آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں ایسی جمہوریت نہیں چلتی، 17 رکنی بینچ بن گیا، اور کورٹ کا کہتے ہیں جو آرڈر ہوتا ہے اس کو انتظامیہ کو امپلیمنٹیشن اس کی کرنی ہوتی ہے ہر حال میں، اگر کورٹ کوئی بھی ڈیسیژن دے دے ججمنٹ اس کی آ جائے، جیسے کورٹ نے کہا کہ تحریری بیان داخل کریں گے 18 اکتوبر کو، اب آج کی تقریر سے تو نہیں لگتا کہ کل کوئی بیان داخل کیا جائے گا۔ جب میں ان کی گیلانی صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے نا میاں نواز شریف صاحب کی 93 کی وہ اسپیچ یاد آ رہی تھی، جو اگین اسی طرح کی فورسز تھیں، اس میں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ بھی شامل تھی، اس وقت کی جوڈیشری بھی اس میں کچھ ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی، اور جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ تھے، ان تمام نے اتنا کارنر کر دیا تھا کہ میاں صاحب کو اپنی حکومت ان سے نہیں چل رہی تھی۔ انہوں نے جو اسپیچ کی تھی ایک اس میں کہہ سکتے ہیں ہم لفظ یوز کرتے ہیں انگلش کے بسیجڈ، کہ ان کو گھیرا ڈال کے جیسے آپ کسی پرائم منسٹر کو فورس کر دیتے ہیں۔ آئی وش کہ کسی دن اگر دوبارہ آپ اپنے ٹی وی میں اس کی یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ کے فائدے کی بات کروں، ہم مسئلہ پیپلز پارٹی کا یہ تھوڑی سی ٹالریشن نہیں رہی آپ لوگوں میں، اگر کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج گیلانی صاحب کی بات سے میں
ये फुल्ली एग्री करता हूँ। अब जैसे उन्हें उसी तरीके जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था और 93 बदकिस्मती से मैं आज कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को जरूर आना चाहिए था, शहबाज साहब कह रहे नहीं आना चाहिए था, और मियां साहब ने जो आज के मौके पे इस तरह हार्ड हिटिंग की, मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजें उनके साथ हुई है उनकी पार्टी के साथ। तो उनको मैं लास्टली कहता हूँ जो चीज गिलानी साहब ने बात की है यहाँ पे, एक आपको चीफ एग्जीक्यूटिव की बात पे आपको मेरा ख्याल है जुडिशरी को उनको नहीं उनकी बात पे यकीन करना चाहिए था कि मुल्क का वजीर आजम जब ये बात कह रहा हो। और गिलानी साहब ने बड़ी वैलिड बात की इसमें, उसने कहा जिस दिन मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि जजेस मेरे रिलीज किए जाते हैं, वो आपने ऑर्डर मेरा एक्सेप्ट किया, ज़बानी ऑर्डर, ठीक आपने ज़बानी ऑर्डर को एक्सेप्ट किया गया। एक वो ठीक है ज्युडिशरी की बहुत ज्यादा इज्जत है, बड़ी इसके लिए एफर्ट्स है, जजेस ने बहुत सारी कुर्बानी दी, लेकिन पॉलिटिशियन ने भी कुर्बानियां दी हुई हैं। इनकी आप कह रहे हैं कुर्बानी का एहसास इनका भी रोल है। और लास्टली इन पॉलिटिशियंस को मैं ये इंतहाई नाजुक मेरा ख्याल है टाइम है, मुझे इनकी स्पीच ला के इनकी सुन के मुझे फील हो रहा है कि फिर पॉलिटिशियंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया, एक दूसरे के जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, जो इन्होंने इशू उठाए, अभी भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये फिर कुछ 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए एक नया मेरा ख्याल मैकेनिज्म सेटअप की बातचीत शुरू हो जाएगी। अभी भी मौका है कि अगर ये जाती है पीपल्स पार्टी जाती है तो फिर सब जाएंगे। नवाज का भी मुझे कहीं बार कह रहे हैं कि मियां साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा सब जाएंगे। मैं समझता हूं कि इन तमाम खराफात का जो जिम्मेदार है वो पॉलिटिशियन है जो इस वक्त फैसले करके इस मुल्क और कौम को बचा सकता था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि मैं समझता हूं कि मुल्क का सदर हो या वजीर आजम हो, दोनों ने अपनी जात की जंग लड़ी है, इस मुल्क और कौम की नहीं लड़ी। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क का सदर और वजीर आजम जो है वो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। आपको चाहिए थी कि आप अपनी जात की और पार्टी की जंग ना लड़ते और आज प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते टू प्रूव द सॉलिडेरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर साहिबा, हनीफ अब्बासी साहब, रोक क्लास्टर साहब। आज के प्रोग्राम में हमने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को भी डिस्कस किया, मियां साहब के हवाले से भी बात की, लेकिन आखिर में जो बड़ी अहम बात हुई और बार बार एक ही चीज का जिक्र किया जा रहा है, सियासतदानों ने दानिशमंदी का मुजाहिरा ना किया तो सिस्टम जो है इस बार बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा और इस बार सबको घर जाना होगा। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।